ایک بات اور بڑی ضروری ہے اور میرا دل کرتا ہے یہ تقریر روز کی جائے۔ اخلاق حسنہ کا کمال یہ ہے کہ خوددار رہ کے زندگی گزارے، عزت نفس کے ساتھ، یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے، یہ امیروں کی جیبیں دیکھنی چھوڑ دے۔ آپ یقین کریں کبھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اجتماع میں، ایک پروگرام میں میں گیا تو وہاں قاری صاحب نے ایک صاحب کا MP صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو کھانے کی میز پہ بیٹھے تو وہ علماء کو نصیحتیں کر رہے تھے، آپ لوگ یہ جمعہ پڑھایا کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہاں چلے گئے، آپ لوگوں کو لڑائے نہیں۔ تو میں اس لیے خاموش رہا کہ اب انہوں نے فنڈ بھی دیا ہوگا، علماء بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے، جیب سے کہاں خرچ ہو سکتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہوتے کسی جگہ سے۔ اب وہ نصیحتیں کرنے لگ گئے، آپ لوگ ان کو جمع کریں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر خودداری ہو نا تھوڑے پہ گزارے کا تو پھر ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جب ان سے کوئی تھوڑا سا آپ توقع رکھتے ہیں پھر یہ ظلم کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جی میں آپ کو مضمون دیتا ہوں اگلے جمعے کا، آپ نے اگلے جمعے یہ تقریر کرنی ہے۔ تو پھر میری بھی کئی دفعہ مجبوری ہے، کچھ رگیں ایسی ہیں جو نہیں سانس لینے دیتی، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، پھر کسے چارہ جو ہی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ تو کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا، ایک سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو وہ مطلب اس نے سمجھا کہ سارے ایسے ہیں۔ تو کہنے لگا جی پھر بولے آپ وعدہ کرتے ہیں۔ میں کہا چھوٹی صاحب کی کم کر دے ہو؟ کہتا پانڈے بنانے۔ میں کیوں ہی بنایا کرو تیار نہ، یہ علماء کے معاملات میں مداخلت بند کر دے، آپ کو کیا پتا کیا موضوع بیان کرنا ہے، آپ علماء کو مشورہ دیں گے جائے کام کریں اپنا۔ کبھی کسی نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا کہ جہاز صحیح چلا؟ اس کے پاس ٹریننگ ہے، وہ مرضی کرے گا، جس طرح کا اس کا دل کرے گا وہ چلائے گا۔ کبھی کسی نے بس کے ڈرائیور کو اٹھ کے مشورہ دیا کہ یہ والا گیئر لگا، گاڑی یہ گیئر مانگ رہی ہے؟ آپ خدا کا خوف کریں، یہ 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیسے کر کے دین چلانا ہے۔ اور علماء نے الحمدللہ علماء یہ جتنی آپ کو کہتے ہیں نہیں مولویوں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کہا مسجدیں کم ہوتی ہیں، قرآن سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ علماء کی محنت ہے اللہ کے فضل سے۔ ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ علماء کی محنت۔ اور پھر میں نے ان سے قبلہ سے بھی عرض کی، میں نے کہا چھوڑ دے آپ ہمیں بلائیں، مسجد والا سپیکر چلائیں، اب کوئی بندوبست نہ کریں، اب مسجد کی چٹائیاں بچھائیں، ہم کو محتاج ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بندوبست ہوگا تو نوٹ گریں گے تو تب بھی تقریر ہوگی۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ اگر کفار مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی شانیں بیان کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہر جگہ کھڑے ہو کے بیان کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ تھوڑی نا خودداری، عزت نفس، یہ غریبوں کو مشورہ دے رہا ہوں، چھوڑ دیں آپ چودھریوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ چھوڑ دیں ان کی پرواہ کرنا، آپ ایک ایک بچے کو خود خرچ اٹھائیں، آپ خود دیکھیں ہم نے کیسے ان کو لے کر کے آگے جانا۔ خودداری سے جیئیں، عزت نفس۔ ایک بات مجھے بتاؤ، جس نے حرام کا مال کمایا ہے اور روزانہ چھوٹے گوشت سے روٹی کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو حلال کھاتا ہے پر اچار سے کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں میاں۔ میرے ابا جی سے ایک دفعہ میں نے پوچھا ابا جی آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے جی تو پتر بھوک لگی ہوئے تو یار شاہی پسند ہوندی ہے، تے نہ میں لگی ہوئے تو نخرے ہی ہوندے نے، اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو اچار بڑا چسکا دیتا ہے، کبھی کھا کے دیکھیں۔ شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہو، چٹنی کی جو لذت ہوتی ہے وہ اور ہوتی کوئی نہیں۔ آپ مہربانی کریں، گڑ سے بھی روٹی گزر جاتی ہے۔ میں نے الحمدللہ خود پیاز سے کھانا کھایا۔ میں دوپہر کو گھر آیا اسکول سے تو اماں جی سے پوچھا اماں جی روٹی ہے؟ کہنے پتر کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے، تو اماں کہنے لگی بیٹے دو ہی حل ہے، یا تو میں کسی سے قرض لوں اور تمہارے لیے 2 ٹائم سالن پکایا کروں، اور یا پھر تم سیانے ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا جی نہیں آپ قرض نہیں لیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو کہنے لگی تمہارا ابا کھا کے گیا ابھی پیاز کے ساتھ روٹی، گزر جائے گی؟ میں نے کہا آپ لائیں انشاءاللہ گزرے گی، کیوں نہیں گزرے گی، حلق سے گزرے گی، کیا اس میں حرج ہے؟ آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھیں، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آپ چھوٹی مسجد میں گزارا کریں، آپ خودداری سے جیئے، عزت نفس حسن ہے زندگی کا، یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا۔ پڑھو ترمذی شریف، حضرت صوبان بن مالک کو سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا سجنا تجھ پہ پیار بڑا آ رہا ہے،
हुजूर हुक्म करे, पर मैं हुक्म दिया कि एक वादा तू मेरे साथ कर, एक मैं तेरे साथ करता हूं। या रसूलल्लाह हुक्म करे तो नबी पाक ने फरमाया तू वादा कर, किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और मैं वादा करता हूं रब तुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। छोड़ दुनियादारों से मांगना, मांगना है तो रब से मांग, रब के रसूल से मांग। आप ये क्या बात करते हैं भाई? वो एक शायर था ना, कभी गुजर रहा था पास से, तो ये शायर नाराज ना हो जाए, मेरा बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक़ है, शायर नाराज। कई दफा शायरों की जो पोजीशन होती है वो काबिल रहम होती है, वो चादर सी ओढ़ लेते हैं बेचारे, और सर्दियों की रातों में भी चौकों पे बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही कोई शायर बैठा था, तो एक सेठ गुजरा तो उसने 5 रुपए ना फेंक दिए। वो शायर ने बुलाया, उसने कहा ये क्या है? कहने लगा जी वो मसला ये है कि आपकी हालत बड़ी अजीब थी, तो मैंने कहा चलो खर्चा चल जाएगा। तो उसने कहा उठा अपने पैसे, मेरा तो इश्क में ये हाल है, वरना मैं कोई सेठों का मोहताज तो नहीं ना। उसने एक शेर कहा था, मुझे जिंदगी बारिया रह गया, कभी कभी जब अपनी मौज में होता हूं तो अकेला भी पढ़ता रहता हूं। वो शायर उस सेठ से कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। हारून रशीद बैठे गुजर रहे थे तो हजरत बहलोल दना बैठे थे, तो बहलोल दना जमीन पे बैठे, हारून रशीद हाथी की सवारी कर रहा था, लश्कर था दाएं बाएं आना जाना। बहलोल दना जमीन पे बैठे थे, मिट्टी के साथ खेल रहे थे। हारून रशीद आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी कैसे हो? फरमाया बड़ा शुक्र है अल्लाह का। ये शुक्र होता है मजेदार किस्म का। मैं ना मदरसे में लगे हुए थे मिस्त्री, तो एक तालिब इल्म बड़ा परेशान रहता था कि रोटी जो है ना वो इस तरह की पकनी चाहिए। तो मैंने उसको बुलाया खिड़की से, मैंने कहा इधर आ, तुझे एक मंजर दिखाऊं। वो मजदूर ना दोपहर को रोटी लाता है, साथ दिहाड़ी लगा होता है ना जो, तो मैंने कहा वो देख मजदूर खाना खाने लगा। वो अचार 2 रोटियों के बीच रख के लाया है, और फिर टूटियों पे बैठ के उसने हाथ धोए, फिर पानी का गिलास भरा, फिर उसने जब रोटी खोली ना तो वो पोने को भी सारा अचार लगा हुआ, और फिर उसने कई दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी। और फिर जब वो रोटी खा रहा था, रोटी खा के फिर उसने पोना लपेटा, और उसकी आंखों में रेत थी, पर जब वो शुक्र अदा कर रहा था ना, और हाथ बांध बांध के आसमान की तरफ देख रहा था, तलफ्फुज तो इतना अच्छा नहीं था उसका, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी जो बयान कर रहा है ना वो रूहों से बयान कर रहा है, वो अंदर से आवाज आ रही है अंदर से। ये 300 रुपया शाम को मजदूर को दिहाड़ी मिलती है तो वो 3 दफा हाथ साफ करता है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ कह के पकड़ता है। तो जो खतीब साहब कहते हैं कि वो 35,000 अकाउंट में करा देना, उन्होंने तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। ये जब आप ऐसे नोट फेंकते हो तो कभी नाथ खा को देखा बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको तो पता है कि अब कौन सा शेर है जो बार बार पढ़ूंगा तो उस पर नोट आएंगे, उसको तो पता है। और साथ ये भी कह रहा है कि मैं नबी पाक के तरफ से आता है तो खाता हूँ, तो ये क्यों कह रहा था पहले 25,000 भेजो तो फिर आऊंगा? इसकी क्या जरूरत है? अगर तू हुजूर के नाम पे खाता है ना तो फिर सेठों से सवाल करने की जरूरत ही नहीं। मुस्तफा करीम जब देते हैं तो शान के साथ देते हैं, और घर बैठे बिठाए भी अता कर देते हैं, फिर जरूरत नहीं। बहलोल दना बैठे थे तो हारून रशीद करीब से गुजरा, बाबा क्या हाल है? का बड़ा अच्छा। कहने लगे बाबा कोई हुक्म ही कर दे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे कौन देता है? कहने लगा अल्लाह। तो फरमाया मुझे? कहा अल्लाह। तो हज़रत बहलोल दना फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दना को भूल जाए, ये तो नहीं ना हो सकता। जा अपना काम कर मियां, तू किस चक्कर में उलझ गया? खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स, फटे कपड़े पहन के गुजारा करें। खबरदार, बावकार आदमी शानदार होता है, बावकार आदमी शानदार होता है। मुझे एक बच्चे ने वीडियो ला करके दिखाई, आप यकीन करें मैं आज तक उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। कोई गरीब का बच्चा सड़क पे पेंसिलें बेच रहा था, तो किसी ने उसको कहा, ये इसी वतन की बात, किसी ने उसको कहा ये बेटे 100 रुपया ले लो, तो कहने लगा नहीं मेरे अब्बा ने मना किया। उसने कहा पेंसिल की मजदूरी लेना, मिसवाक बेच लेना, लेकिन पुत्र किसी से 100 रुपया नहीं लेना, फिर मांगने की आदत हो जाती। फिर इंसान को मुफ्त के दस्तरखान पे मजा आता है। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब उमर के पोते तवाफ़े काबा कर रहे थे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते खाना काबा के दरवाजे के सामने मकाम मुल्तजिम के पास खड़े हुए तो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा हुजूर मैं गवर्नर हूं मक्के का, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तवाफ मुकम्मल हुआ, खाना काबा के गेट के कोई हुक्म? तो सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे यार तुझे किस पागल ने गवर्नर बना दिया?
کس بیوقوف نے تجھے یہ عہدہ دیا؟ کہتے مجھے بھی کوئی مرد پہلی دفعہ ملا تھا، میرے پیروں تک پسینہ آ گیا، میں خدمت پوچھنے آیا تو انہیں کلاس لگا دی۔ کس بیوقوف نے تجھے گورنر بنایا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تو عجیب آدمی، اللہ کے گھر میں آ کے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، رب کریم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی میں نوابوں سے سوال کروں گا، چل دوڑ جا۔ وہ کہتا ہے میں کانپنے لگ گیا کہ یہ کس مرد سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ خیر کرے، مصلی کے نیچے جو مرضی رکھ دو، کوئی حال ہی نہیں الا ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ کدھر سے آ گیا تو؟ چل دوڑ۔ فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا پریشان ہوا۔ وہ خلیفہ کہتے ہیں میں وہاں سے فارغ ہو کے تو باہر نکل گیا، مسجد الحرام سے باہر، جیسے آج لوگ باب عبدالعزیز سے، باب فہد سے باہر نکلتے، کہتے ہیں باہر آ گیا، وہاں کھڑا ہوا تو حضرت وہاں آئے۔ میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، ابھی کوئی حکم کر دیں۔ تو مسکرا پڑے، کہنے لگے تجھے بڑا شوق ہے تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو دنیا ہی ہے۔ تو ہنسنے لگے، فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کے محبوب کے دروازے کی غلامی مانگتا ہوں، میں تو کبھی اس سے دولت نہیں مانگنے گیا تو تجھ سے مانگوں گا؟ خودداری، عزت نفس۔ میرے غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا امیر کہتا ہے کہ یہ ریٹ لے لے گا، ووٹ دے دے گا، گلی بنوا لے گا، ووٹ لے لے گا، نہ ایسا کرو، خودداری سے